فریم آف ریفرنس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس از اینی کوآرڈینیٹ سسٹم ریلیٹیو ٹو وچ میجرمنٹس آر ٹیکن۔ یعنی کوئی بھی جگہ جہاں بیٹھ کر ہم آبزرویشنس لے رہے ہیں وہ فریم آف ریفرنس ہوگا۔ آئیے اب اسے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس۔ فریم آف ریفرنس کے بہت سے نام ہیں۔ فریم آف ریفرنس کو کوآرڈینیٹ سسٹم، ریفرنس پوائنٹ، ریفرنس سسٹم، اسٹینڈ پوائنٹ اور اینگل بھی کہتے ہیں۔ شکل میں آپ ایک کار کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک لڑکا جو سڑک کے ایک طرف کھڑا ہے اور دوسرا سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہے۔ کار کی ویلوسٹی v ہے۔ کار v ویلوسٹی کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ دونوں لڑکوں کے لیے کار کی ڈائریکشن مختلف ہے۔ ایک کے لیے کار رائٹ ہینڈ سے آ رہی ہے اور لیفٹ ہینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرے کے لیے کار لیفٹ ہینڈ سے آ رہی ہے اور رائٹ ہینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم فریم آف ریفرنس کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈائریکشن ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ڈائریکشن جیسا کہ اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، اس قسم کی ڈائریکشن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ڈائریکشن نام کی کوئی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہم بس چیزوں کو ارد گرد کے ماحول سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں پر ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ اور ڈائریکشن بتانے کے لیے ہمیں فریم آف ریفرنس کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے فریم آف ریفرنس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ فریم آف ریفرنس کو ریفرنس فریم بھی کہتے ہیں۔ یہ ریفرنس فریم کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ کارٹیسین کوآرڈینیٹ سسٹم یا پولر کوآرڈینیٹ سسٹم، یا پھر آپ اپنا خود کا ایک فریم آف ریفرنس بھی بنا سکتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس کا کام ہے کسی آبجیکٹ کی پوزیشن کو ڈیفائن کرنا۔ کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہم ایکس، وائی، زیڈ ایکسس کے لیتے ہیں اور ان تینوں کا ایک اوریجن ہوتا ہے جسے اوریجن کہتے ہیں۔ اسے او سے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اس کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہم بتا سکتے ہیں کہ باڈی ایکس سے کتنی دور ہے، وائی سے کتنی دور ہے، زیڈ سے کتنی دور ہے۔ اس طرح ہمیں باڈی کی ایگزیکٹ پوزیشن مل جائے گی۔ ہم نے باڈی کو ناپنا تو سیکھ لیا، اب موشن تو ہوتی ہے باڈی کی پوزیشن میں ٹائم کے ساتھ کوئی تبدیلی آئے، یعنی باڈی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے ٹائم کے ساتھ ساتھ مسلسل اپنی پوزیشن تبدیل کرے۔ تو ہمیں ٹائم بھی ناپنا پڑے گا، ہمیں ٹائم بھی بتانا پڑے گا کہ باڈی اس وقت یہاں تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد کہاں پر پہنچی، یعنی T1 پر یہ کہاں تھی اور T2 پر کہاں ہے، یعنی ہمیں ایک گھڑی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر کوآرڈینیٹ سسٹم وقت دونوں مل کر فریم آف ریفرنس بناتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ سسٹم پلس وقت دونوں کو ملائیں تو بن گیا ہمارا فریم آف ریفرنس۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم فریم آف ریفرنس کی بات کریں گے تو ہم 4 کوآرڈینیٹس کی بات کریں گے، ایکس، وائی، زیڈ اور ٹائم۔ ہمارے پاس ایک کوآرڈینیٹ سسٹم وقت ہو تو ہم کسی بھی ایک کوآرڈینیٹ سسٹم اور ایک وقت ہو تو ہم کسی بھی آبجیکٹ کی موشن بتا سکتے ہیں۔ باڈی کی پوزیشن میں تبدیلی کو ہم کوآرڈینیٹ سسٹم سے بتا سکتے ہیں، اور پوزیشن تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لگا، 1 منٹ لگا، 5 منٹ لگے، 1 گھنٹہ لگا، تو یہی کوآرڈینیٹ سسٹم اور وقت دونوں مل کر فریم آف ریفرنس بنائیں گے۔ کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہمارے پاس 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ایکس، وائی، زیڈ۔ اگر تینوں میں سے کوئی بھی پیرامیٹر وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فریم آف ریفرنس میں یہ آبجیکٹ موشن میں ہے۔ اگر وقت کے ساتھ ایکس، وائی اور زیڈ میں سے کسی پیرامیٹر میں تبدیلی نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ریسٹ میں ہے۔ آئیے فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس آپ کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کمرے میں بیٹھ کر کسی چیز کو آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کا کمرہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے۔ فرض کریں آپ کے کمرے میں ایک ٹیبل رکھا ہے، آپ نے بتانا ہے یہ ٹیبل کہاں ہے۔ آپ کمرے کی دیواروں کے حساب سے ٹیبل کی پوزیشن کا تعین کریں گے تو یہ کمرہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہوگا۔ اگر آپ اپنے کمرے سے اٹھیں اور سڑک پر جا کر کسی اڑتے ہوئے پرندے کو آبزرو کرنا شروع کر دیں تو اب یہ سڑک آپ کا فریم آف ریفرنس ہے، جہاں سے آپ آبزرویشنز لے رہے ہیں وہی آپ کا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے۔ آپ اگر اسکول کی لیبارٹری میں کوئی میجرمنٹس لے رہے ہیں یا کچھ آبزرو کر رہے ہیں تو اسکول کی لیبارٹری آپ کا فریم آف ریفرنس ہوگی۔ اور اگر آپ کسی چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھ کر باہر چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں یا کسی ٹرین کے اندر کسی مسافر کو آبزرو کر رہے ہیں تو ٹرین کا ڈبہ یا ٹرین آپ کا فریم آف ریفرنس ہوگی۔ جہاں بھی بیٹھ کر ہم کوئی آبزرویشنز لیں گے وہ ہمارا فریم آف ریفرنس ہوگا۔ ہم زمین پر رہتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں تمام تر آبزرویشنز زمین سے ہی لیتے ہیں تو ہمارا فریم آف ریفرنس عام طور پر زمین ہی ہوتی ہے۔
فریم آف ریفرنس دو طرح کے ہوتے ہیں، انرشیل فریم آف ریفرنس اور نان انرشیل فریم آف ریفرنس۔ سب سے پہلے انرشیل فریم آف ریفرنس، انرشیل جو کہ انرشیا سے نکلا ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انرشیا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نیوٹن کے پہلے قانون کو انرشیا کا قانون کہتے ہیں۔ انرشیا کا مطلب ہے اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ اس وقت تک پڑی رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس نہ لگے اور وہ فورس اسے حرکت کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کرتی ہی رہے گی، تب تک حرکت کرتی رہے گی جب تک کوئی فورس لگا کر اسے رکنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ تو جس فریم آف ریفرنس میں نیوٹن کا یہ پہلا قانون، جس کو لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے، یہ ویلڈ ہوگا، اسے انرشیل فریم آف ریفرنس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے جس کا ایکسلریشن صفر ہوتا ہے۔ اس فریم آف ریفرنس میں نیوٹن کے تمام لاز ہولڈ کرتے ہیں۔ ایکسلریشن صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم جانتے ہیں جب کوئی باڈی ریسٹ میں ہو یا پھر یونیفارم سپیڈ سے حرکت کر رہی ہو تو اس کا ایکسلریشن صفر ہوتا ہے۔ ہم اپنی تمام تر آبزرویشن زمین سے لیتے ہیں اور زمین ہی عام طور پر ہمارا فریم آف ریفرنس ہوتی ہے۔ زمین اپنے ایکسس کے گرد 1670 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد 30 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ ایکسلریشن انتہائی کم ہوتا ہے، اتنا کم کہ ہم اسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم زمین کو انرشیل فریم آف ریفرنس کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی کار میں سفر کر رہے ہیں جس کی سپیڈ تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ 20 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلنا سٹارٹ کریں اور مسلسل 20 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے سیدھی لائن میں سفر کرتے رہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی سپیڈ یونیفارم ہے اور آپ کی یہ کار سیدھی لائن میں چلتی جا رہی ہے، یعنی کہ ڈائریکشن بھی تبدیل نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایکسلریشن پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ ایکسلریشن تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کی کار کی سپیڈ تبدیل ہوتی ہے یا آپ کی کار کی ڈائریکشن تبدیل ہو، مگر آپ کی کار نہ تو اپنی سپیڈ تبدیل کر رہی ہے اور نہ ہی اپنی ڈائریکشن تبدیل کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کی کار ایک انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگی اور آپ اپنی کار سے بیٹھ کر کوئی آبزرویشنز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہیں، جہاں نیوٹنس کے لا ہولڈ کرتے ہیں۔ ایک اور مثال سے انرشیل فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک رکی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہیں اور کھڑکی سے باہر ماحول کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ٹرین میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے، کیونکہ ایکسلریشن تو تب پیدا ہوتا ہے جب ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے، مگر آپ کی ٹرین تو رکی ہوئی ہے، آپ کی ٹرین کے پاس تو کوئی ویلوسٹی ہی نہیں ہے، تو ویلوسٹی کے تبدیل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹرین کا ایکسلریشن صفر ہے، تو مبارک ہو، اس وقت آپ کی ٹرین بھی ایک انرشیل فریم آف ریفرنس ہے۔ آئیے اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہی ہے، بس کے ساتھ آپ بھی کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت انرشیل فریم آف ریفرنس میں ہیں۔ اس وقت آپ جو بھی آبزرویشنز لیں گے وہ انرشیل فریم آف ریفرنس میں ہوں گی، کیونکہ اس وقت آپ پر نہ تو کوئی فورس لگ رہی ہے جو آپ میں ایکسلریشن پیدا کر دے۔ یہاں نیوٹن کا فرسٹ لا آف انرشیا ویلڈ ہے۔ آئیے اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ایک بال فرش پر رکھی ہوئی ہے، یہ بال بھی اس وقت انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہے، کیونکہ بال کی ویلوسٹی صفر ہے۔ بال کی ویلوسٹی صفر ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے، اور جہاں ایکسلریشن صفر ہو وہ انرشیل فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، کیونکہ بال ریسٹ میں پڑی ہوئی ہے اور تب تک فرش پر پڑی رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس نہ لگے۔ نیوٹن کا فرسٹ لا آف انرشیا یہاں پر ویلڈ ہے، تو اسے انرشیل فریم آف ریفرنس کہیں گے۔ اب ہاٹ ایئر بالون کی مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ ہاٹ ایئر بالون میں بیٹھے اڑ رہے ہیں تو آپ اس وقت انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے۔ اگر آپ ایک لفٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لفٹ رکی ہوئی ہے، تب بھی آپ انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہیں، کیونکہ یہ لفٹ اور اس میں موجود آپ تب تک رکے رہیں گے جب تک آپ پر کوئی فورس نہ لگے اور آپ کو حرکت کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہی تو نیوٹن کا فرسٹ لا یعنی کہ لا آف انرشیا ہے۔ یہاں پر لا آف انرشیا ویلڈ ہے، لفٹ میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے، تو آپ اس وقت انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نان انرشیل فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے۔ نان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور انرشیل انرشیا سے نکلا ہے، تو نان انرشیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا فریم آف ریفرنس جہاں پر انرشیا نہ ہو، یعنی کسی باڈی میں وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اگر رکی ہوئی ہے تو روکے رکھے اور اگر حرکت کر رہی ہے تو حرکت کرواتی رہے۔ جس فریم آف ریفرنس کے اندر باڈی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں نان انرشیل فریم آف ریفرنس۔ نان انرشیل فریم آف ریفرنس کو ایکسلریٹڈ فریم بھی کہتے ہیں۔ ایسا فریم آف ریفرنس جس کا ایکسلریشن صفر نہ ہو، یعنی جس میں کوئی نہ کوئی ایکسلریشن موجود ہو، اسے ہم نان انرشیل فریم آف ریفرنس کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایکسلریشن صرف تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کی ویلوسٹی تبدیل ہو،
ویلوسٹی کب تبدیل ہوتی ہے؟ ویلوسٹی تب تبدیل ہوتی ہے جب ویلوسٹی کی میگنیٹیوڈ تبدیل ہو یا پھر ویلوسٹی کی ڈائریکشن تبدیل ہو تو ہم کہتے ہیں اس باڈی کی ویلوسٹی تبدیل ہو گئی ہے۔ اور جب ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے تو ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے۔ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی ایکسلریشن ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی کار کو سٹارٹ کرتے ہیں تب بھی اس میں ایکسلریشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنی کار کو روکنے کے لیے بریک لگائیں تو بھی اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی کار نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگی، یعنی جب آپ کار کو سٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ چلتی ہوئی کار کو روکنے کے لیے بریک اپلائی کریں، دونوں صورتوں میں آپ کی کار میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کی کار نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کار میں بیٹھ کر اس کو دائرے میں گھمانا شروع کر دیں، تب بار بار دائرے میں حرکت کرتے ہوئے ڈائریکشن تبدیل ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ویلوسٹی کی ڈائریکشن تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے اس گاڑی میں ایکسلریشن پیدا ہو گیا۔ اب اس وقت آپ اپنی گاڑی سے کوئی بھی آبزرویشنس لیں گے تو آپ کی کار نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے۔ نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں نیوٹن کے لاز ویلڈ نہیں ہیں۔ آئیے ہم نان انرشیل فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو آپ جب اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پیچھے کی طرف ایک فورس محسوس ہوگی جو آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اسے فکٹیشیس فورس یا پھر سوڈو فورس کہتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی فورس نہیں لگائی، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے۔ کسی نے آپ کو پیچھے کی طرف دھکا نہیں دیا، بلکہ آپ خود بخود پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو نیوٹن کا قانون یہاں پر نہیں لگا، آپ پر اپنے آپ ہی ایک فورس لگ رہی ہے بنا کسی کے فورس لگائے۔ تو ایسے فریم آف ریفرنس جہاں پر نیوٹن کے قوانین اپلائی نہ ہو، اسے نان انرشیل فریم آف ریفرنس کہتے ہیں۔ آپ کو گاڑی سٹارٹ کرتے وقت یہ دھکا اس لیے لگا کیونکہ جب ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی کی ویلوسٹی تبدیل ہوئی، پہلے کوئی ویلوسٹی نہیں تھی۔ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو گاڑی حرکت کرنا شروع کرے گی تو کوئی نہ کوئی ویلوسٹی آ جائے گی، تب ویلوسٹی کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایکسلریشن گاڑی سے آپ میں منتقل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی آپ کو زبردستی پیچھے کی طرف موو کروا رہا ہے۔ اب آپ چلتی ہوئی گاڑی کو اگر روکنے کے لیے بریک لگائیں تو اب بھی گاڑی کی ویلوسٹی تبدیل ہوئی۔ پہلے گاڑی کسی نہ کسی ویلوسٹی سے حرکت کر رہی تھی، بریک لگانے کی وجہ سے گاڑی کی ویلوسٹی 0 ہو جائے گی۔ اب بھی ویلوسٹی تبدیل ہوئی ہے اور ویلوسٹی کی اس تبدیلی کی وجہ سے گاڑی میں ایکسلریشن پیدا ہوگا، اور نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں یہ ایکسلریشن آپ میں منتقل ہو جاتا ہے اور آپ کو آگے کی طرف جھٹکا لگے گا۔ کسی نے آپ کو دھکا نہیں دیا، بلکہ خود بخود آپ نے آگے کی طرف موو کیا ہے۔ تو یہاں بھی نیوٹن کا پہلا قانون لا آف انرشیا ویلڈ نہیں رہا۔ آپ نے اپنے آپ ہی بنا کسی فورس کے حرکت کیا ہے، تو آپ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں موجود ہیں۔ اب ایک اور مثال سے نان انرشیل فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک لفٹ میں کھڑے ہیں، لفٹ اوپر کی طرف حرکت کر رہی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی فورس آپ کو نیچے کی طرف دبا رہی ہے۔ یہ دباؤ بھی اسی فرکٹیشیس فورس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو کہ لفٹ کی ویلوسٹی کے تبدیل ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایکسلریشن نے آپ میں منتقل کیا، جس کی وجہ سے آپ پر ایک فورس لگے گی جو آپ کو نیچے کی طرف دبائے گی۔ تو اس کا مطلب جب آپ لفٹ میں اوپر کی طرف جا رہے ہوں تو آپ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں ہیں، کیونکہ یہاں بھی نیوٹن کا لا آف انرشیا ویلڈ نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ لفٹ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، جس میں ایکسلریشن پیدا ہو گیا ہے، یہ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب کار دائرے میں گھومتی ہے تو کیسے یہ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس بن جاتا ہے۔ جب ہم کار کو دائرے میں حرکت کرواتے ہیں یا پھر سیدھا چلتی ہوئی کار کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرف، تو بھی اس پر ایک فورس لگتی ہے جسے فکٹیشیس فورس کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے گاڑی کو رائٹ طرف موڑا ہے، تو آپ پر لیفٹ سائڈ پر ایک فورس لگے گی جو آپ کو لیفٹ سائڈ کی طرف دھکیلے گی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جب گاڑی دائرے میں حرکت کرتی ہے یا سیدھی لائن میں چلتے ہوئے کسی طرف مڑنے کی کوشش کرتی ہے تو گاڑی کی ویلوسٹی کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایکسلریشن آپ میں منتقل ہوتا ہے تو آپ پر ایک فورس لگتی ہے جو آپ کو بائیں طرف دھکیلتی ہے۔ اب آپ کا فریم آف ریفرنس نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انرشیل اور نان انرشیل فریم آف ریفرنس اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔